وہ چیک کر لیں اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ولك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجلس آزادی قبولیت واسطے اپنی دعاؤں کی قبولیت واسطے صلوات پڑھ لو محمد وآل محمد. بہرویں لال ولایت دی آمد اور سلامتی واسطے بھی صلوات پڑھ لو محمد. علماء اعلام مراجع عظام رہبر معظم انقلاب کی صحت و سلامتی واسطے بھی صلوات پڑھ لو محمد وآل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والمطیعین والموحدین. صلوات الصلاة والسلام على مكي المدني القرشي الأبتحي العربي العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على سيف الله المسلول ابن أم الرسول وزوجه البتول تاج الفقهاء وكنز الفقراء خامس أهل العباد فاتح البدر والهنين بالحسن والحسين علي بن أبي طالب. صلوات ثم الصلاة والسلام على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات دعا ہے خالق کائنات جو تمام مومنین دا اس مقدس مقام دیتے حاضر ہونا اپنی بارگاہ ہے اس کو قبول و منظور فرماوے. بانیان مجلس نے جنہوں نے ایام دویچ مجالس دا اہتمام کیتا خدا بند عالم انہوں توفیقات خیر جزا فرماوے. خدا بند عالم انہوں نے مرحومین دی مغفرت فرماوے. مرحومین دیاں قبرانوں کو شادہ اور نورانی فرماوے.
اس گھر دے مرحومین نو جوارے میں جگہ نصیب فرماوے خداوند اعظم برادر عزیز سجاد بھائی دیاں توفیقات خیر اضافہ فرماوے اور انہوں نے گھر خیر و برکات دا نزول فرماوے خدا تو تمام مومنین جڑے مجلس دے وچ حاضر ہو تھوڑی توفیقات خیر اضافہ فرماوے اور شرعی حاجات پورا فرماوے اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے ایک دفعہ صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد صلوات عظیم عبادت ہے تمام عبادات دا تعلق انسان دے نال ہے توجہ میرے علی پاس وسیلہ تمام عبادات دا تعلق انسان دے نال ہے واحد ایسی عبادت ہے صلوات کہ جس دے وچ ملائکہ بھی شامل ہیں اور خود خداوند عالم فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اے لوگوں جب ہم محمد و آل محمد کے حوالے سے خاموش نہیں ہیں تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں جب میرے محمد کا نام آئے تو صلوات پڑھ لیا محمد خدا سلامت رکھے جی میں جناب کے سامنے ثابت قرآن مجید ایک آئے مجیدہ اور فرمودات پیغمبر گرام اسلام جو فرمان ذیشان کی تلاوت کرنے اندر شرف حاصل آیت مفہوم اور معنی پہلے کر چکا لقد بعثنا فی کل امت رسولا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا پیغام پہنچانے والا بھیجا مقصد کیا ہے ان اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے اجتناب کرو توجہ ہے ہر نبی دا مقصد ہے توحید کو پہنچانا ہر نبی دا مقصد ہے توحید دا پرچار توجہ فرمائیں توحید کیا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہر بندے نو آنا لا الہ الا اللہ لا الہ نہیں معبود یعنی پہلے طاغوت کا انکار الا اللہ پھر اللہ کی عبودیت کا اقرار پس خداوند عالم کو طاغوت کا انکار اتنا مطلوب ہے کہ اپنی توحید کا اقرار بعد میں لیتا ہے طاغوت کا انکار پہلے مانگتا ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ مجھے فرمائیے ہر نبی دے دنیا دے تے آمن دا پیغام پہنچامن دا جڑا مقصد ہے وہ ہے توحید آدم نبی آن مقصد کیا ہے توحید دا پرچار توجہ ہے سارے توحید دے مننا دے بیٹھے سارے توحید پرست بیٹھے تے نال نال بولو آدم نبیان مقصد توحید نو نبیان مقصد توحید ابراہیم دا مقصد توحید اسماعیل دا مقصد توحید یوسف و یونس دا مقصد توحید یعقوب دا مقصد توحید اسحاق دا مقصد توحید جتنے انبیاء ہیں موسیٰ و عیسیٰ محمد سب دا مقصد ہا توحید توجہ کرنا سب دا مقصد ہا توحید سب دا مقصد ہا اللہ دی وحدانیت نو لوگاں تک پہنچاونا اور طاغوت دا انکار کراونا یعنی اے الہی نمائندیان مقابلے وچ طاغوت دے نمائندیان الہی نمائندیان دی محنت نو بچاونا لے لنا ہے حسین توجہ کرنا الہی نمائندیان دی محنت نو بچاونا لے نا ہے حسین اگر حسین انبیاء دی محنت نہ بچاویا تو آدم صفی اللہ ناراندا نوح نجی اللہ ناراندا ابراہیم خلیل اللہ ناراندا موسیٰ کلیم اللہ ناراندا عیسیٰ روح اللہ ناراندا محمد رسول اللہ ناراندا محمد نو آکھنا پہ گیا الحسین منی
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں، توجہ فرمانا، ہر نواسا اپنے نانے چوں دا، مگر کوئی نانا ہی نہیں آدھا جو میں نواسے چوں. پیغمبر دس رہے ہیں میری زندگی دا مقصد ہے توحید، اور توحید نو بچاون والا ہے حسین. لہذا یاد رکھنا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی دس رہے ہیں کہ ولادت تو گھن کے شہادت تک حسین مجھ سے ہے، شہادت سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں. یعنی مقصد سلطان الانبیاء ہے توحید. توحید نو کیا بچایا؟ دیکھو اسی واسطے آکھا بندہ نا حسین آدم کا وارث، حسین نوح کا وارث. زیارت وارثت بھی یہی ہے نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث. یعنی حسین ہے انبیاء علیہ السلام دا وارث، مقابلے میں یزید ہے طاغوت دا وارث. اور حسین ابن علی نے انبیاء دی وراثت حق ادا کرنے میں کربلا دے میدان نو سجا کے اپنی شہادت دے کے دس چھڑیا جو الہی نمائندہ مر سکتا ہے طاغوت کے سامنے جھک نہیں سکتا. اتنی میں ایک جملہ آکھا ممکن سوال کیتا میں دا کہ الہی نمائندے تو علی بھی ہیں، الہی نمائندے حسن بھی ہیں، انہاں دے زمانے دے وچ حالات کچھ ہو رہے ہیں. بالخصوص امام حسن دے ہوتے دوبارے کہ امام حسن نے قیام کیوں نہیں کیتا. توجہ ہے نا، اگرچہ علی نے اپنے زمانے سے قیام کیتا، اور اگر کہیں جاتے امت خاموش رہی ہے تو خاموشی علی دی نہیں، سکوت امام نہیں، امت دا سکوت ہے. اگر نہ علی تو اپنے سپاہیاں کو آدھے آئیں کہ یا اشباہ الرجال بلا رجال، تم لوگ شکلوں سے مرد ہو اصل میں مرد نہیں ہو. علی دسیا جو اصل مرد کون ہے؟ اور امام زین العابدین علیہ السلام کو پوچھئے مولا اصل مرد کون ہے؟ فرمایا الرجل نعم الرجل، مرد اور بہترین مرد وہ ہے جو اپنی خواہشات کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے. تو آخر کا مقصد یہ ہے کہ علی نے مردن ہمیشہ کوشش کی تھی قریب کرا، اور فرمائے دیا مولا کہ میں سردیاں آنکھاں جان کریے تو ساتھ دو، گرمیاں کرے سو جی گرمیاں آنکھاں تو ساتھ دو، سردیاں توجہ ہے سارے حضرات دی. وہ یہی محبان نا جی علی دے. لیکن کائنات دے امیر نے جو سکوت اختیار کی تھا میرے محترم سامعین، ایک تو امت سکوت آئی، اور دوسری وجہ علی نے اگر کہیں مقام تے خاموشی اختیار کی تھی تو علی دی خاموشی اسلام دی محبت چاہیے. توجہ ہے نا، گل ہو رہی نمائندہ الہی اور نمائندہ طاغوت دی. علی نمائندہ الہی آئی، علی نے نمائندگی الہی دا حق ادا کیتا. لیکن علی نے اگر کہیں مقام تے خاموشی اختیار کی تھی تو وجہ کیا ہے؟ علماء فرمائیں کہ علی نے ایک کام ایک دفعہ عملی طور تے ایک فیصلہ کر کے دس دیا. وہ کیا آئی؟ دو خواتین آئی میرے کائنات دیکھو، اور انہوں نے آ کیا کہ یا علی ساڑھے درمیان فیصلہ کرو، ایک آدھی جو بچہ میرا ہے، دوسری آدھی میرا ہے. علی ابن ابی طالب جو دیکھیا جو اصرار کر رہی ہیں، قبول نہیں کر رہی ہیں، دوہاں دا آپ پہ اختلاف ہے، جھگڑا ہے. میرے مولا فرمایا کمبر جلدی کر، تلوار لیا، بچے دے دو حصے کر، ایک حصہ ایک ماں نو دے دے، دوجہ دوجی نو دے. جڑی ماں حقیقی آئی قریب آئی، پریشان رہی، اسا کیا یا علی میں راضی آئے بچے اسی نو دے دیو. بچے نو کم از کم دو ٹکڑے تقسیم
نہ کرو. جنہوں سمجھ آ گئی اس سے لطف لے لیا، جنہوں آج تک سمجھ نہیں سکیا میں سمجھا رہے ہیں. علی ابن ابی طالب نے یہ فیصلہ کیتا اور اس فیصلے نو پہلے اپنے ہوتے جاری کیتا. علی نو اسلام نال انجے محبت آئی جی بچے ماں نو بچے دے نال محبت ہوندی ہے. علی جدا ویکھیا جو اسلام تقسیم ہو رہا، علی نے اپنے ہاتھ تو ہاتھ اٹھا لیا. اسلام نو تقسیم ہوندا گل سمجھ آ گئی. علی نے مبارزہ کیتا، مقابلہ کیتا تاغوت ہر زمانے دے وچ، یعنی اپنے زمانے دے تمام ادوار دے وچ علی نے مقابلہ کیتا. علی تو بعد امام حسن، امام دی ڈیوٹی یہ ہے کہ امام قوانین الہی نو اجرا کراوے، توجہ ہے نا، لاگو کراونا. یہ جدا گل ہے کہ امام نو حکومت اسلامی تو محروم کر دیتا جاوے، اور امام جس دا حق یہ ہے جو تمام امور دی باغ ڈور امام دے ہاتھ چوے، امام نو اس تو محروم کر دیتا جاوے. مگر ہر امام نے اسلامی حکومت دے قیام واسطے کوشش کرتی ہے. توجہ ہے، چپ بیٹھے ہو تو شک کے میں ایک سلوات پڑھ لو محمد والا. شک دی وجہ بھی یہ ہے کہ سن شک کے مبتلا کر دیتا گیا. حالانکہ ایسا انہوں نے مننے والے ہاں شک جنہاں دے قریب نہیں ویندا، جڑے منزل یقین دے فائدے مننے والے انہاں دے ہاں. لیکن امامہ دے بارے توجہ کرنا، ساڈا ذہن یہ بنا دیتا گیا کہ علی فقط ولی ہے، اجمے خانقاہاں تے ولی بیٹھے ہوں گے. یاد رکھنا یہ ساڈا نظریہ نہیں ہے، کسی اور دا نظریہ ہے. ساڈا نظریہ یہ ہے کہ دنیا دا تمام نظام، بلکہ دنیا و آسمان دا تمام نظام امام دے ہاتھ چوندا. خدا دی طرفوں امام نمائندہ ہوندا، اور امام دے یہ ذمہ داری ہے کہ امام دنیا دے ہوتے الہی قوانین نو نافذ کریں دا. توجہ ہے نا. لہذا نظام امامت یہ بھی یاد رکھنا، نظام امامت کو نظام رسالت تو بعد نہیں شروع ہویا. گفتگو میں اپنے مقصد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، فقط چند جملے بڑے ضروری ہے. نظام امامت نظام نبوت اور رسالت تو بعد جاری نہیں ہویا. یہ بھی اشتباہ ہے، غلط ہے جیسا سمجھ رہے ہیں. پہلے نبیان نبوت ختم ہوئی تھی، بات امامت شروع ہو گئی. اس کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے میرے محترم کہ امامت شروع نہیں ہوئی، امامت شروع ہوئی تے جاری رہی. توجہ فرمائیں. کیا سلطان الانبیاء امام ہے؟ پیغمبر خدا امام ہے نا جی. تو بس نبوت ختم ہو گئی، امامت جاری رہی، اور پیغمبر کے بعد جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ حکومت اسلامی کے قوانین کو جاری کیا جائے، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. چاہے سیاسی امور ہوں، سیاسی امور ہوں یا دیگر اسلامی امور، اگر کوئی شخصیت ہے جڑی حق رکھ دی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب. پیغمبر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. پیغمبر دس رہے ہیں یاد رکھنا جی میں محمد مصطفیٰ تہاڈے نفوس تے تہاڈے تو زیادہ اہمیت رکھنا، انجے میرے بعد میرا بھرا علی رکھنا. انہوں فقط دوست نہیں بناونا. توجہ، اس دے زیر نظر اور سرپرستی رہ کے اسلام دے اتے عمل کرنا. اور مولا دا دائرہ بڑا وسیع ہے. محمد کس دا مولا؟ محمد آدم کا مولا علی آدم کا مولا، محمد نوح کا مولا علی نوح کا مولا، محمد ابراہیم کا مولا علی ابراہیم کا مولا، محمد موسیٰ کا مولا علی موسیٰ کا مولا، محمد عیسیٰ کا مولا علی عیسیٰ کا مولا. یعنی جس کے لیے محمد رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں اس کے لیے علی امیر المومنین بن کے. اور پیغمبر نے اگلے نو پیچھے بلایا، پچھلے نو اگے بلا کے درمیان پہ علی نو کھڑا کر کے دسیا جو اسلام دے اعتدال دا نام ہے علی. جڑا علی تو اگے چلا جاسی او بھی خراب ہو سی، تے جڑا پیچھے رہ جاسی او بھی گھاٹے چ. توجہ ہے. اسی واسطے علی فرمایا کہ میری وجہ تو دو بندے ہلاک ہونا. کون کون؟ فرمایا
محب غال و مبغض قال، ایک او بندہ جڑا میں علی ابن ابی طالب دے فضائل پڑھ دیاں اللہ دے برابر لے ویسی علی دے بڑے کمال ہیں، علی دے کمالات تو مکدے ہی نہیں ہیں، لہذا کیا ضرورت ہے جو علی نو اللہ دے نال بنایا جاوے۔ کل بھی میں عرض کیتا نا کہ علی نو عبودیت الہی تے فخر ہے، علی نو فخر کس چیز تے ہے؟ اللہ دا عبد ہون تے۔ اے ویکھو تواڈے کول قوم حسن مثال دے رہا میں، کوئی سید ہے، کوئی ملک ہے، کوئی بھٹی ہو سی، کوئی چودھری ہو سی، تے اگر بندہ آ کے بولتا چودھری نے تو بندہ ناراض ہو سی نا، میرا فخر ہے میرا چودھری ہونا، اور تو یہ میرے کو چھین رہا۔ علی ابن ابی طالب دا فخر ہے پروردگار دا عبد ہونا۔ فرماتے الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، الہی میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ جب علی ابن ابی طالب کا فخر یہ ہے کہ وہ اللہ کا عبد ہے، تو کون ہے علی سے اس کا فخر چھیننے والا؟ نہ محب غال نہ مبغض قال، دوہاں دی نجات نہیں، نجات اس کی جس نے علی نو اعتدال دا ذریعہ سے توجہ فرمائی بیٹھے۔ علی ہے حد وسط، نہ علی تو آگے جانا نہ علی دی پیچھے۔ ایک جملہ اور آکھا لطف لیمن واسطے، پیغمبر خدا نے علی دا ہاتھ پکڑ کے دکھایا، لوگوں یاد رکھنا اس ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، اس سے مانگنی نہیں۔ اور حسین ابن علی نے توجہ، حسین ابن علی نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی مجھ جیسا اگر کوئی پہلے تھا تو اس نے بھی طاغوت کا انکار کیا، مجھ جیسا اگر کوئی بعد میں آئے گا تو وہ بھی طاغوت کا انکار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جو بھی توجہ میرے بعد آئے گا طاغوت کا انکار کرے گا، کیوں بھائی؟ فرمایا میں اپنے نانا محمد تے بابا علی دی سیرت تے عمل کرن پہ ہوئے نا، یعنی نہ میرے نانا محمد نے کہا تو طاغوت کے سامنے سر جھکائے، اور نہ میں حسین ابن علی سر جھکاؤں۔ اور پھر اس جملے نو توجہ کرنا، بعض متعصب مؤرخین تا کچھ اور لکھیا، مگر دشمن نے، قاتل نے، توجہ ہے، سنگ دل ترین انسان نے، توجہ ہے سارے حضرات، تو آٹی نہ ہوئے میری ہر بدل توجہ ہوں گی۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ میں پہلے یہ کہ خطیب سارے کچھ نہیں ہوتے، کچھ خطیب ایک خواہش رکھتے ہیں نا بزدل ہوتے میرے جائے، جب تک بندہ توجہ نہ کرے، سماعت لطف نہ لے کے نہ سنے کہ صلوات ماشاءاللہ سبحان اللہ جاری نہ رہے تو نہیں پڑھ سکتے۔ توجہ ہے نا، مکمل توجہ میرے لباس ہے۔ ایک گھنٹے تو کم ٹائم ہوتا ساڑھے کو، وہ گزارشات اگر اسی نیندر دی حالت چھوڑ چھوڑ گئے تو پھر لطف تو نہ آیا نا جی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک صلوات پڑھو محمد والے۔ مؤرخ نے، متعصب مؤرخ نے، توجہ، متعصب مؤرخ نے لکھ چھوڑیا کہ کچھ اور لکھ چھوڑیا، تسی آپ سمجھ رہے کیا لکھیا، لیکن توجہ، قاتل نے، سنگ دل دشمن نے اقرار کیتا جو حسین بیعت کیوں نہیں کر رہے، توجہ، حسین بیعت کیوں نہیں کر رہے۔ آدھا یزید سن لو، ابن زیاد سن لو، ان الحسین لا یبایع، حسین بیعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیوں حسین بیعت نہیں کرے گا؟ آدھا اس واسطے نے بیعت نہیں کردا کہ حسین ابن علی دے پہلو وچ علی ابن ابی طالب دا دل دھڑکدا ہے۔ توجہ توجہ، ان الحسین لا یبایع، حسین تمہاری بیعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ حسین علی کا بیٹا ہے، نہ علی ابن ابی طالب طاغوت کے سامنے جھکتا ہے نہ حسین جھکے گا۔
توجہ ہے. میرے مولا فرمایا کہ میں بیعت کیوں نہیں کر رہا. مولا فرمایا نے جملے سننا. میرے مولا فرمایا نے یا اب اللہ ذالک. پہلی بات تو میرے مولا فرمائی نے کہ من ذلت اور موت کے درمیان کھڑا کر دیتا. قد رکزنی بین ذلت و ذلہ. ذلت اور موت، تلوار نال موت کے درمیان میں وہ کھڑا کر لیتا گیا. حسین فرمائے میں حسین ابن علی نو سرخ موت قبول ہے، ذلت قبول نہیں ہے. ہاتھ من نہ ذلت. سب مل کے بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے ہے ہاتھ من ذلت، 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 ہے ہاتھ من آسان تو حسین دا مننا دا یقیناً یہ نعرے بلند کردا. کچھ بندے نعرے لاؤ لگے ڈر دن پہ یہ کوئی نواں نعرہ. میرے محترم سامعین، یزیدیت مرد آباد آکھنا آسان ہے. اج دے زمانے دے یزید دی اکھ وچ اکھ پا کے نعرہ لاونا مشکل ضرور ہے، لیکن حسینی دا اصل کردار ہی ہونا چاہیے جو زمانے دے یزید نو پہچانے اور حسین ابن علی دے شعار کو بلند کرے. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں؟ حسین بیعت نہیں کی. میرے مولا فرماتے ہیں میں کیوں نہیں کر رہا، میں ذلت کو قبول کیوں نہیں کر رہا. فرماتے ہیں یا بلّہ ذالک. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. اللہ اس سے روکتا ہے ورسولہ، اور اس کا رسول روکتا ہے. والمؤمنون، اور مومنین اسے پسند نہیں کرتے. اگلا جملہ توجہ فرمانا. اور وہ گودیاں اس کو پسند نہیں کرتی جن میں حسین پلتا رہا ہے. عظمت زہرا، عظمت زہرا دسی حسین نے. وہ گودی پسند نہیں کرتی جس میں حسین ابن علی نے پرورش پائی ہے. پھر فرمایا وہ نفوس، وہ جانیں پسند نہیں کرتی جو مجھ سے پہلے بیعت کا انکار کر چکی ہے. جنہوں نے پہلے طاغوت کو ٹھوکر ماری ہے وہ برداشت نہیں کریں گے کہ حسین طاغوت کے سامنے جھک جائے. ان لوگ کہتے ہیں یہ امام حسن علیہ السلام نے کیوں نہیں قیام کیا. توجہ فرمائیں. پہلی غلط یہ ہے جو پیغمبر اسلام فرمایا میرا حسن اور میرا حسین دونوں امام ہیں، اور قیام کرن یا صلح کرن ہر دو صورت دے وچ امام ہے. یعنی پیغمبر دس رہے ہیں کہ اگر وقت دا تقاضا ہویا جو صلح کیتی جاوے تو صلح کر سن، اور اگر وقت دا تقاضا ہویا قیام دا قیام کر سن. توجہ. ایک ایک موضوع جنہا میں اشارے کر رہے ہیں نا، یہ ایسے ہے کہ پوری ایک مجلس کم از کم پڑھتی ہے. صلح امام حسن دا مقصد کیا ہے؟ تشیع دی بقا. توجہ فرمانا. در حقیقت مقصد امام حسن اور امام حسین بلکہ ہر امام دی زندگی دا مقصد ہا تشیع دی بقا، شیعت باقی رہے. کیڑی شیعت؟ او شیعت جڑی اسلام دا حقیقی چہرہ ہے، جعلی شیعت نہیں. توجہ. ایرے غیریں دی بڑھائی ہوئی شیعت نہیں. جی میں اسلام دی نقل بڑھائی گئی ہے نا، اسلام حقیقی تے اسلام امریکی بھی آپ سکتے، اور اس نو دیگر بھی لوگوں نے کوشش کی تھی مستشرقین نے چون جنہوں نے اسلام کی غلط تصویر بنائی ہے. ان دی یار شیعت دنار بھی بڑا ظلم ہے ہر زمانے دے ماشاء ہر زمانے دے وچ ہر امام دے زمانے دے شیعت دی ایک نقل بنائی گئی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی تھی. توجہ. دو جملے میں اشارہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ خدا نے اگر موقع دیتا تو پھر تفصیلی گفتگو. دو جملے سے. پہلی وجہ یہ ہے حسن علیہ السلام نے صلح اس واسطے کی تھی کہ امام حسن دے زمانے سے بیماری لا علاج نہیں ہوئی. توجہ کرنا میرے جوان بھائیوں، گل بڑی قیمتی ہے. اگر سو آج سمجھ لئی تو پھر انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہو سی. امام حسن دے زمانے سے بیماری لا علاج نہیں. اگر بندہ بیمار ہو گئی تو ڈاکٹر دے کول جاوے، ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرے. توجہ. کیا ہے جی؟ کوئی پھوڑا نکلے ہویا، کوئی زخم ہے، ڈاکٹر صاحب پوری کوشش کر دیں جو پہلے دواواں دے نال علاج کریں. توجہ.
جب تک دوا کار آمد ہوئے ڈاکٹر علاج کرتا رہتا، جدا دوا کار آمد نہ ہوئے تو ڈاکٹر دا اس کا آپریشن کر دے۔ امام حسن دے زمانے چ بیماری لا علاج نہیں، امام علاج کرنے دی کوشش کیتی ہے۔ امام حسین دے زمانے چ آپریشن ضروری ہے۔ توجہ فرمائی۔ دوسری وجہ بھی دسا، امام حسن دے زمانے دے وچ طاغوت نے اپنا کردار ضرور ادا کیتا، لیکن حسن مجتبی وقت دے امام دے سامنے آ کے، نمائندہ الہی دے سامنے آ کے نمائندہ الہی کو بیعت نہیں منگی، مگر یزید نے دو کام کیے تھے، بیعت بھی منگی ہے اور بیماری اتنی لا علاج ہو چکی ہے کہ یزید آخرے آئی۔ توجہ کرنا، یزید آخرے آئی، لعبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جا ولا وحی نزل۔ یزید آخرے کہ بنو ہاشم نے حکومت کی خاطر ڈھونگ رچایا، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ، یہ طاغوت کا نمائندہ الہی حکومت نو ٹھکرا رہے آئی۔ اس وقت نمائندہ الہی نے اعلان بلند کیتا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میں حسین کی شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو تلواروں آؤ، میں حسین کا بدن حاضر ہے۔ ایک صلوات بھی پڑھ لیں۔ توجہ ہے۔ دوسرا جملہ، یزید نے آکھیا حسین کو بیعت رہے، اور بیعت بھی شدید انداز ہے۔ امام نے اس میں دسیا کہ میں کون ہوں اور تم کون؟ فرمایا میرا تعلق خاندان نبوت ہے، میرا تعلق اس خاندان دے نال ہے جس خاندان وچ وحی الہی نازل ہوتا ہے، میرا تعلق اس خاندان دے نال ہے جڑا معدن نبوت و رسالت ہے۔ اور یاد رکھ یزید تیرا خاندان اور تیرا کردار کیا ہے؟ تیرا خاندان اور تیرا کردار یہ ہے، اے یزید تو شارب الخمر ہے، اے یزید تو فاسق ہے، تو فاجر ہے۔ اور میں ان کیوں نہ آکھا، امام اشارہ کر رہے ہیں اے یزید کلا تم فاسق و فاجر نہیں، بلکہ تیرا پورا خاندان فسق و فجور دے وچ مبتلا ہے۔ ایک طرف نمائندہ الہی ہے، دوسری طرف طاغوت ہے۔ طاغوت کس نو آدھے؟ لوگ بڑے حیران ہیں، طاغوت تو بڑا نا آج کل لینے دی، طاغوت طاغوت کر دینا ہے۔ طاغوت کون ہے؟ یہ کون بندہ ہے؟ میرے محترم، طاغوت ایک انسان دنا نہیں، ایک کردار دنا ہے۔ ہر وہ انسان جڑا حکومت دے نشے دے وچ آ کے انسانی اقدار نو پامال کر دے وے، اس نو طاغوت آدھے۔ یہ طاغوت کیا تواڈے میرے زمانے وچ کوئی نہیں؟ سید الشہداء نے بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ توجہ کرنا، میرے امام اگر بیعت کر لیں میں نا تو امام نو ذاتی طور تے کوئی مشکل نہیں ہونی۔ توجہ ہے نا؟ کیوں؟ اس واسطے کہ یزید امام نو تخت بھی اپنے کول بٹھاویا اور تمام سہولیات بھی حسین نو دیویا کہ حسین ابن علی میری حکومت دے وچ رکاوٹ نہ بنے۔ یہ گل ہے نا؟ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہے کہ جس دے ہاتھ اتے ہاتھ رکھا جا رہا ہے، گویا میری جان، میرا مال، میری ناموس سب کچھ اس دے حوالے ہے۔ حسین ابن علی جیسا الہی نمائندہ طاغوت کا انکار کر کے دس رہا، جو کدہ بھی الہی نمائندہ اور الہی نمائندے دے پیروکار طاغوت اور طاغوت دے نمائندیاں دے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ وہ جو فرمائی نہیں، چاہے پہلے زمانے چون چاہے آج دے زمانے چون، طاغوت دا انکار کر سن، اس دی پیروکاری نہ کر سن۔ آج اگر اندے آ رہی ہے، توجہ، آج دے جڑا یزید ہے اس دی بیعت اگر کر لی بندے ہاں، آج یاد رکھو شیعت اس حالت دے وچ نہ ہوئے ہاں۔ لوگ مشورے دیں جو ایران و امریکہ نہ کیا پرابلم ہے؟ توجہ ہے؟
کوئی ساڑی اپنی مشکل ہے نا، اسا حسینیت تو سمجھے ہی نہیں ہے۔ اسا حسینیت نو یہ سمجھیا کہ فقط مولا دا ذکر کرنا، مولا دے فضائل تے مولا دے مصائب، حسین دا پیغام اسا سمجھے نہیں۔ حسین دا پیغام یہ ہے کہ میرا محترم توجہ کرنا، میرا محترم تیرے مولا دا پیغام یہ ہے جو اے میرا منن والا، اے میرا محب، اے میرا عزادار، اے میرا ماتمی، یاد رکھ میں حسین ابن علی دا پیغام یہ ہے جو تیرا نظریہ تیرے ذاتیات تے مقدم ہو گئی۔ اسلامی اقدار نو مقدم رکھ، ذاتیات نو نہیں۔ ساڑھے کو لیتے کوئی بندہ اگر الیکشن کھڑا ہو منجے اسی پہلے یہ پوچھنے ہیں یہ بندہ کو کام بھی کرے سی یا کوئی نہ، یہ ساڑھے علاقے سے کام کرا دے سی، یہ ساڑھے روڈ بڑھا دے سی، ساڑھے مفاد کر سی یا نہ کر سی، یہ کدھا نہیں سوچیا جو اسلام دے واسطے بھی کچھ سوچ سی، ادھر تعلق اسلام نال بھی کچھ ہے یا نہیں ہے۔ یہ وجہ ساڑھی خاموشی اور ساڑھی غفلت و مسلحت پسندی باعث ہے کہ آج اقتدار دے ہوتے وہ آ رہے ہیں جنہیں شراب دے نشے دھوت ہوتے ہیں، وہ لوگ آ رہے ہیں جنہیں شراب اور شباب دے نشے شب و روز گزار رہے ہیں، اور اگر آکھیا مجھے جو کلمہ سنا دے ہو تو انہوں کلمہ بھی نہیں آتا۔ یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی حکومت ہے۔ اسلامی حکومت دے وچ حاکم اسلامی قوانین نو جاندا بھی ہوندا تے اجرا بھی کرائے۔ توجہ ہے نا، کم از کم انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ حسین دا پیغام ہے۔ آج اگر ایران نے امریکہ دی بیعت نہیں کی، توجہ کرو، بیعت اسے واسطے آکھ رہے ہیں اگر امریکہ نو قبول کر لے ونجے تو گویا اس دی بیعت ہے، کیونکہ اس دا اس وقت جڑا اعلان ہے جڑا اپنے آپ کو سپر پاور آدھا، اس دا مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات دی جان مال ناموس آبرو ساری میرے حوالے ہو گئے، لہذا وہ کر رہا ہر ملک دے وچ اپنا کردار ادا کر رہا، اور حسینی آج بھی اس نو مردباد آکے ثابت کر رہے ہیں کہ جنہیں اس زمانے دا یزید ابن معاویہ آج دا یزید امریکہ ہے، اور حسینیت اور طاقت ہے یعنی ہر زمانے دے وچ زمانے دے طاغوت اور زمانے دے یزید دے مقابلے چ آکے اپنے آپ نو منوایا۔ وضاحت میں اور ہی کر چکا، اصلیت بات ہے نا مردہ باد امریکہ، اسی امریکی عوام نہ آدھے، کچھ لوگ امریکہ بہن دے شوقین ہوتے ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں بھئی امریکی عوام بیچارے دی کیڑی غلطی، اسی امریکی عوام کو کتے آدھے پہ ہیں میرا محترم، اسی اس لابی اور اس کردار دے مخالفان جنہاں دا کردار آج بھی یزیدیت دے کردار دی ماند ہے۔ اور ایک جملہ اور آکھا، ایک گل شاید تو سب پہلے سنی یا نہیں سنی، آج سن لو، یہودیت اور عیسائیت اگرچہ قرآن کا بھی حکم ہے نا کہ یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہیں، ہمیشہ دشمن رہے ہیں، سب تو بڑی دشمنی نے یہ کی تھی نا اسلام نے، توجہ فرمائیں، یزید جیسا انسان عیسائیت نے پال کے دیتے ہیں۔ ہاں جی، یزید دی ماں عیسائی ہے، یزید دے ننہال عیسائی ہے، یزید نو پرورش کرنا لی لابی عیسائی ہے۔ دلائل پڑھو علماء دے، اور میں چونکہ ذہن میرے ہونا آیا مگر میں بیان کرا تفصیل نہ کہ کس طرح یزید نو تیار کیتا گیا اسلام نو مسخ کرن واسطے، وگرنہ اگر یزید مسلمان ہو گیا تو اے جملہ نہ کیا لائبت بنو ہاشم بالملک کہ بنو ہاشم نے حکومت دی خاطر ڈھونگ رچایا، چونکہ یزید کا کردار ایسا بنایا گیا بچپن دے وچوں، کیونکہ جان رہے ہیں اس نے خلیفہ بننا، لہذا اس کا کردار ایسا بنایا گیا
اس کو شراب و کباب و شباب دے نشے چ رکھا گیا اور دین اسلام تو بالکل لا تعلق رکھ کے اسلام دے خلاف اس دے اندر کینہ بھی بھرے گیا اور اس حد تک اس کو نادان اور دیوانہ بنایا جا سکتا ہے بنایا گیا تاکہ جس وقت برسر اقتدار آئے اسلام دیاں اقدار نو پامال کرے. لہذا اس مقام دیتے پھر زہرا دی گود دبلے یہ ہے کہ جس نے آ کے اس زمانے دی یزیدیت اور زمانے دی اس لابی جس نے یزید نے تیار کیتا ہی اس نے ناکام بنا دیتا. اور ایک کام میرے محترم سامعین کل سید الشہداء نے کیا توجہ فرمائیں. میں پڑھنا خطبہ ہے مولا سجاد علیہ السلام دا کل انشاءاللہ امام دا خطبہ سننا تھا. 2 جملے سننا میں ایک کام کلا سید الشہداء نے کیتا کربلا دے وچ 2 کام ہوئے ایک خون آئی توجہ فرمائیں اور ایک پیغام شہداء ہے. خون زہرا دے پتراں دیتا اور پیغام کربلا نو دختر زہرا نے پہنچایا. پیغام کربلا نو توجہ کرنا خون تیسرے امام دیتا پیغام چوتھے امام پہنچایا. اگر یہ امامہ دی محنت کٹھی نہ ہوئے تو اسلام تھوڑے میرے تک نہ پہنچے. اور ایک جملہ میں ہو رہا کہ ہر امام دی شہادت دے والے نہ اختلاف ہے روایات دے فلاں تاریخ میں ہوئی ہے فلاں میں ہوئی ہے. واحد امام ہے حسین ابن علی جی شہادت جی اختلاف نہیں ہے. شہادت کی جزیات بھی ہر انسان میں پتا. وجہ کیا ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اور مولا علی ابن الحسین نے میرے امام اور جناب زینب نے مل کے حسین دے پیغام دے اتنا پرچار کیتا لوگ ہر چیز بھول سکتے ہیں سید الشہداء دی قربانی کو نہیں بھول سکتے. اور امام سجاد علیہ السلام زین العابدین عرض کیتے ہیں کہ ماتمدار بھی ہے اور عابد بھی ہے. 2 ہی کام ہے. ساجد بھی ہے عزادار بھی ہے. یہ سادے واسطے نمونہ عمل ہے. امام دی زندگی دے 3 پہلو میں توجہ میں کل بیان کرنے وقت ختم ہو گیا بس چند جملے مسائب پڑھنے فقط 3 پہلو تیرے تے میرے امام دی زندگی دے. پہلا پہلو عبادی پہلو اللہ نال امام زین العابدین دا کتنا تعلق ہے. دوسرا پہلو جہادی پہلو کس طرح امام نے وقت دے طاغوت دا مقابلہ کیا. اور تیسرا پہلو تبلیغی پہلو سید الساجدین نے میرے مولا نے کس طرح تبلیغ دین دا حق ادا کیا. سجاد بیمار نہ ہے سجاد نو بیمار کیتا زہرا دیا دنیا دا بازار چھوڑا. اللہ اکبر. مولا نو جس چیز نے بیمار کیتے کیا ہاں جو علی دیا دے بازار دا جوڑ کرنے. اللہ اکبر. کلہ سید الساجدین عابد نہیں توجہ. نمازی بہت گزرے میں مسائب شروع کر دیتا لیکن میرا مسائب بھی تبلیغ ہے. آج میرا مسائب بھی تبلیغ ہو سی آخر تک توجہ فرمائیں. میں آخر نمازی بہت گزرے پر جو میں چند ہستیاں نماز پڑھی ہیں تو کہنی پڑھی. پہلی ہستی علی ابن ابی طالب ہے جے اللہ دی عبادت کیتی ہے تے حالت عبادت دے وچ ضرب لگی. دوسری ہستی سید شہداء ہے میرے مولا حسین ہے لیکن فرق بڑا توجہ. پہلی ہستی نو جدہ ضربت لگی ہے نا لگی سجدے دی حالت ہے مگر فرق بڑا ہے جدہ علی نو ضرب لگی ہے علی ابن ابی طالب کھانا بھی کھا دے جائے پانی بھی پیتا ہو جائے. اللہ اکبر اجرکم اللہ. دوجہ فرق سن سو. دوجہ فرق یہ ہے کہ جدہ علی نو ضرب لگی نا علی نو بھینا تے دھیاں دیاں چادرہ دی فکر کوئی نہیں
جدا کربلا دے غریب نو ضربت لگی ہے نا اس ویلے حسین سچین دا بیٹھا ہی اللہ جانے میریاں بہناں دے پردیاں دا کیا ہو سی آدھا بیٹھے حل من زابین یزبو عن حرم رسول اللہ نماز تا پڑھدا بیٹھا ہی پر ذہن چے فکر آئی میریاں بہناں دے پردیاں دا کیا ہو سی اجرکم اللہ. اور ایک اور فرق بھی ہے علی نو ایک ضرب لگی ہے حسین نو ایک نہیں کئی ضربہ لگی ہیں پڑھے ہوئے ہیں جو 13 ضربہ لگی ہیں حسین ابن علی نو. اللہ اکبر. ایک اور فرق دساواں اور فرق یہ ہے جو علی نے سر سجدے چ رکھیا بھی آپ آئی جیڑا بندہ اج تک بھی ذہن نہیں بنے کے جا رہا کربلا وہ میں ذمہ دار نہیں ہوں جیڑا نیت کی تھی بیٹھا جو میں رونا چاہنا وہ واسطے میں اسباب مہیا کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. علی نے سر رکھیا بھی آپ آئی تے چایا بھی آپ آئی. حسین و مظلوم ہے جائے رکھیا آپ چایا قاتل ہے آئیو میں ڈالا تائیں تو میں یاد ہے نا اس ویلے نو یاد کیتا کرو حسین نو ضربت لگی ضربان لگی ہے نا اے ذہن جو رکھا کرو جو ایک خنجر آئی تے ایک سجدہ آئی خنجر مارنا لا قاتل آئی سجدہ دے مرنا لا شبیر آئی خنجر نو بھی یاد رکھ شبیر دے سجدے نو بھی یاد رکھا کر. اجرکم اللہ. لیکن مولا دی خدمت جاوی مولا تو سندوہ نمازی عظیم ہو تھوڑی نمازہ بھی عظیم ہیں اے مولا حسین تھوڑی نماز بڑی عظیم ہے لیکن مولا تھوڑی نماز سوکھی آئی علی دی دھی دی نماز اوکھی آئی. اللہ اکبر. کلہ زین العابدین عابدن سردار نہیں میں آکساں زہرا دی دھی بھی بہت بڑی عابدہ ہے. کتنی عابدہ بھرا ٹرنے میں آدھا پیا زینب میں کو نماز تہجد چ نہ بھلا میں آئے میں ڈالا تو میرے مولا سجاد فرمائے ان امتی زینب مع تلک المصائب والمحن فی طریقنا الى الشام ما ترکت نوافل اللیلیہ. میری ماں زینب خاتون نے کربلا تو کوفہ مصائب دے باوجود تہجد دی نماز قضا نہیں کی تھی. او میں قربان ہوں منہ ہاں اتنا ضرور ہویا جو ایک دی بہ کے پڑھ دی پئی آئی نماز. سجاد سوال کیتا پھوپھی اماں آج بہ کی کیوں پہ پڑھ دے ہو؟ فرمایا سجاد جڑا کھانا مل دے نا وہ اتنا تھوڑا ہوں دے میں رکھ لینی ہاں مت لحظے دے بعد کوئی بچہ کھانا منگے سجاد میں وہ کھانا اینا بچے نو دینی ہاں میرے تے کھانا میں کھانا نہیں کھا سکتی میرا جسم لاغر ہو گئے. اجرکم اللہ. اللہ تھوڑی عبادت قبول کرے. بس شریفوں اوکھیا نمازہ پڑھی زہرا دی تھی ایک نماز جڑی وہ اوکھی پڑھی اس نے پہلی نماز بعض داد ہیں جو نماز پہلی نماز آئی جڑی علی دی تھی نے دیر نال پڑھی آئیو میں ڈالا کیڑی نماز آئی جدا خیمہ نو بھا لگی ہوئی آئی بھرا دے بال سنبھلی دی ودی آئی ود بھرا دے بال سنبھال کے ایک جات بہا کے یاد آئی اس نماز. اجرکم اللہ. پانی دا کوئی نہ تیمم کے ہاں ضرور مگر یہودی پیندے پیان میں جملہ آگ چھوڑے ہاں پانی مگر یہودی پیندے پیان مجوسی پیندے پیان زہراء دیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تیمم کیتے کیڑی جاتے تیمم کیتے اسے ریتیا تیمم کیتے جتھے اکبر دے جگر دا خون سکتے ہو جائے اوہ کربلا دی خاک آئی نا جتا قاسم شہید ہو جائے ہاں ماں اٹھائیں تیمم بیٹھی کریں دی آئی. اجرکم اللہ. تیمم کر کے زہراء دی دھی نے نماز دی ابتدا کی تھی. ہر نمازی نماز دی ابتدا کریں دا تکبیرت الاحرام تو علی دی دھی نماز دی ابتدا کی تھی دعا تو بی بی آدھی میرا اللہ میں نبی دی دھیاں امام دی دھیاں دو امامہ دی بھینا میرا اللہ میں مسئلہ جان رہی ہاں عورت نماز پڑھنی ہوئے بند کمرہ ہوئے اندہ ایک وال ننگا ہوئے ویکھنا اللہ بھاویں جو کوئی نہ ہوئے نماز نہیں ہوندی میرا اللہ یہ بند کمرہ نہیں یہ کربلا دا جنگل ہے میرا اللہ میرا ایک وال ننگا نہیں میں چادر لٹائی کھڑیاں میرا اللہ میں کو ویکھنا اللہ کوئی ایک نامحرم نہیں میرے براد بدماش قاتل ویکھنا لینا
میرا اللہ میں پڑھنی ضرور ہے، جے میں نہ پڑھساں میرے عزادار نو کی میں پتہ لگ سی، جے میں نہ پڑھساں میری کنیز کو کی میں پتہ لگ سی کہ میں اوکھی بچائیے نماز زہرا دی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں یاد ہے یہ نماز اوکھی ہے، یہ نماز اوکھی ہے، بس ایک میں راج کے سناونا چاہنا کوئی بندہ بے توجہ ہی نہ کرے، یہ نماز اوکھی ہے، لیکن اس تو اوکھی ہے نماز جڑی 11ویں والے دن پڑھی ہے۔ یہ تو رات دا ٹائم آئی نا، ویکھنا لہن پر اندھیری رات آئی، اللہ جانتا جڑی 11ویں والے دن نماز پڑھی ہے، اس نے ٹبے دے گیڑ نالا بیٹھی ہے، اللہ جانے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، براد قاتل ویدے پہن علی دی دی نماز کھڑی پڑھ دی آئی۔ اللہ اکبر۔ اس تو اوکھی آئی نماز جڑی اٹھ دی کنڈ پڑھی ہے، کہ سونا لکھے نا نماز کو ہنج نہیں کہیں پڑھے آئے جی میں پڑھے بھین بھرائے، شبیر پڑھی وچ تیران دے رسیاں وچ آن دی مائے، شبیر تو ود کے بھین دی آئی، مشکل سجدے دی جائے، بہو اوکھا تھی کہ اٹھ دی کنڈتے دیتے سجدے آن دی مائے۔ آدھی آئی سجدہ ضرور دیونا جے میں نہ دے سا امت نو کی میں پتہ لگ سی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اس تو اوکھی آئی نماز جڑی کوفہ دے بازار پڑھی ہے، اس تو اوکھی آئی نماز جڑی بازار شام وچ پڑھی ہے۔ بی بی علی سجاد بازار دو دربار دورے میں نماز پڑھ رہی ہے، امام دی آواز آندی اماں میں کند اولا بنینا، تسا نماز پڑھو شریفو میرے امام کند اولا بنائے۔ علی دی نماز شروع کی دیئے، میرے کول پچھو تیمم کیویں کی دے، ہاتھ بدھے ہوئے آئے دیوار شام نال ہاتھ لائے، اللہ جانے کیویں تیمم کریں دی رہی ہے، سجاد دی کنڈ پچھے نماز پڑھ دی رہی ہے، میرے امام دی آواز آندی یا لیتنی لم تلدنی امی، سیدہ دے کاش میں کو مان جایا ہویا، سیدہ دے کجالی دیا دیا کجا شرابیاں دبا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بات شریف میں آنکھیں آگئی بازار، ایک سن دے رہا دیا، جس بازار ان کھڑی آئی 15 آزانہ سنیے، ان کیوں نہ سن دے جس 15 آزانہ سنیے، اس 15 واری نمازی پڑھی ہونی ہے۔ اللہ جانے کی میں پڑھ دی رہی ہے، بھتیجا کی میں پردے بنے دری ہے، جڑے ویلے 15 آزانہ سن رہی ہے، ان بابو ساتھ آئیے، بابو ساتھ اس دروازے نو آدن جس تو عزیز دا دربار 5 منٹ دے فاصلے دے آئی، اللہ جان دے 5 منٹ دا فاصلہ علی دی 9 گھنٹے دے کی دے، وجہ کی آئی بھیڑ اتنی آئی، کہیں ویلے سجے ڈروے دیان، کہیں ویلے دیوارہ نال کھبے ڈروے دیان، اللہ جان دے کوئی پتھر کھڑا مرین آئی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آ گئی دربار شریفوں جڑے والے دربار چاہیے، روائن دی دیا گلے یزید ملاؤن دے سامنے ان دی زوجہ ہندہ بیٹھی آئی، ہندہ پردہ کی دوئے علی دی چادر لتی ہوئی ہے، آدھی کلثوم بین مانگ دعا زینب مر مجھے، آوازہ دے زینب اکبر مر اکبر شہید ہوئے، مرن دی دعا دے بھی کی دی، قاسم نتھے مرن دی دعا دے بھی کی دی، غازی دے بازو کلمائن مرن دی دعا دے بھی کی دی، اور کیڑی مصیبت ہے بی بی آدھی کلثوم دے جے کو میں پردے سکھائے دی رہیاں، او پردہ کر کے بیٹھی ہے، میری چادر لوٹ گئی ہے، آوازاں دے میں چادر لٹائیاں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔
شریفہ جڑے ویلے ہندا نو بدل لگے کہہ دیا ہیں نیڑے آئیے نیڑے آ گیا دی بی بی تو کہڑے شہر دی وسدی ہے بی بی آدھی میں مدینے دے رون آلیاں آدھی بی بی دسا تو جو آدھی میں مدینے دے رون آلیاں حسین نو جان دی بی بی آدھی جی میں جان دیا جو کوئی نہیں جان دا بی بی آدھی 70 قدم دی ویٹھائی پھرا کچھ داری ہے بھیڑ ویدی رہی ہے اجرکم اللہ آدھی اگلا سوال اے دسا میری سین زینب نو جان دی بی بی آدھی اندہ میرے وال ہٹا آدھی بی بی کی میں ہو سکتے زارا آدھی دی شام دے بازار جاوے بی بی آدھی اندہ میرے وال ہٹا زینب میاں علی دی دی میاں جڑے ویلے پتہ لگے جو زینب بازار جا گئی ہے رو رو کے آدھی اوکے نگی آئی جن چولے سی کے راکھ گئی ابھی ماں زہرائے جے کٹر نایا بس کھایا بھی تین کن گئے با سو پھر آئے بی بی آدھیوں کو سگیا ہے اجرکم اللہ ہندہ میرے امام دے کولا یہ کہ سونا لکھے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے رو رو کے آدھی کھڑی آئی کیوں آئیے زینب بازار دے وچ میں کنجس ایدی ندادی موک نسل ویدی کول سیدہ دی ایک زینب باہر رو رو کے آدھی کھڑی ودی مگ دیے چادر بے غیر تتوں ایک درن دی جا نہیں آندی حال موڑتے جھان جھان لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگار واسطے محمد فرما میرے کریم اللہ حاضرین دیئے حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما پروردگار بیمار کی شفاعت فرما مقروض مومنین کو زندہ فرما بے اولاد مومن کو اولاد مومن صالحین فرما میرے کریم اللہ واسطہ محمد و محمد دشمنان اسلام کو رست نابود فرما امریکہ اسرائیل اور اس ایسی دیگر طاغوتی طاقتوں کو نابود فرما ایران پاکستان لبنان اور شیعان جہان دی حفاظت فرما انقلاب اسلام ایران کو انقلاب امام زمان اور متصل فرما کریم اللہ واسطہ محمد و محمد علماء عالم مراجع عظام رہبر انقلاب زندگی دراز فرما سب کو اپنے امام زمانوں میں بہترین سپاہیوں سے شمار فرما ساڑھے امام بزور تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ماتم حسین